بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق اللہ العظیم۔ پانچواں پارہ ہے یہ، سورہ نساء کے 2 آیات تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 34 اور 35۔ ترجمہ اس کا پڑھنے کے پہلے مرد عورتوں کے محافظ اور نگران ہیں، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور اس لیے کہ مرد اپنا مال بھی ان پر خرچ کرتے ہیں۔ پھر نیک بیویاں فرما بردار ہوتی ہیں اور ان کی غیر حاضر میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ ان کے گھر کے نگران ہوتی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تم کو اندیشہ ہو کہ وہ سرکشی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو سمجھاؤ، پھر ان کے ساتھ سونا لیٹنا ترک کر دو، پھر زد و کوب کر دو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگی تو پھر ان پر بہانہ تلاش مت کرو، بلا شبہ اللہ بڑی رفعت والا اور عظمت والا ہے۔ اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ میاں بیوی میں کوئی ناچاقی ہے تو تم سب ایک آدمی منصف مزاج اور بہی خواہ خاندان میاں کی طرف سے جانب سے اور ایک ایسا ہی آدمی بیوی کی طرف سے تصفیہ کے لیے چن لو جو فیصلے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور دونوں منصف چاہیں گے کہ اصلاح ہو جائے تو اللہ بھی ان کے درمیان میں اتفاق کر دیں گے، بلا شبہ اللہ خوب جاننے والا ہے اور خبردار ہے۔ سورۃ البقرہ میں بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے یہ طلاق کے احکامات آئے ہیں، اور سورہ طلاق خود ایک قرآن میں چھوٹی سی سورت ہے اور اس میں پورے مسائل طلاقی کے ہیں۔ نکاح اور طلاق، اور اس میں ایک دوسرا آتا ہے خلا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب تک ہم نکاح کے متعلق گفتگو کیے تھے، اور آج جو گفتگو کا موضوع ہے ہمارا وہ ہے نکاح کے بعد میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق اور ذمہ داریاں۔ نکاح کے بعد میاں اور بیوی کے ایک دوسرے کے اوپر کیا حقوق اللہ نے عائد کیے ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ آج جو ہے گفتگو کریں گے ہم بتوفیق الہی۔ ازدواجی زندگی، میاں بیوی کی زندگی، یہ زندگی کا ایک اہم ترین شعبہ ہے، اہم ترین۔ اور میاں اور بیوی کے کیا حقوق ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، اس سے تقریباً ہم سب غافل ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ جوان ہو گئے اب شادی کر لینا ہے، بس بچے ہو جانا ہے، بس یہی تصور ہے۔ لیکن ایک دوسرے کی کیا ذمہ داریاں ہیں، جو کل تک نکاح سے پہلے دونوں اجنبی تھے اور نکاح کے بعد شریک حیات بن چکے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھی بن چکے ہیں، زندگی گزارنے کا، بسر کرنے کا ایک پورا جو عہد کر چکے ہیں، اس سے تقریباً لا علم ہے۔
میاں بیوی کا جو رشتہ ہے بہت غیر معمولی رشتہ ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجیے اب تمام رشتوں کی بنیاد ہے۔ یہیں سے خاندان بنتے ہیں، یہیں سے قبیلے بنتے ہیں، گویا کہ پورے معاشرے کی بنیاد ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی معاشرہ مضبوط ہوگا سماج سوسائٹی کے اندر۔ اور پھر یہ ایک مسلمان کے لیے ایک اہم ترین جو چیز اسے اپنے علم میں لانا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کو اس دنیا کے اندر امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں بھولنا مسلمان، ذہن میں رکھو یہ بات کہ اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے وہ امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور جب امتحان ہے تو پھر مسائل بھی پیدا ہوں گے، مشکلات بھی آئیں گے، ہے نا؟ پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ بھائی خلاف جذبات باتیں بھی ہوں گے، بہت ساری باتیں امتحان میں آتی ہیں وہ جو انسان کو ناپسند ہوں گی، وہ پھر اس کو کس انداز میں حل کرتا ہے، کس انداز میں اس کو ڈیل کرتا ہے، ساری چیزیں۔ تو سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے ہماری زندگی دنیا کی جو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ امتحان کے لیے ہے۔ اب امتحان ہر طرح سے ہر فیلڈ میں ہوتا ہے، ہر شعبے میں ہوتا ہے۔ اب یقین مانو پھر یہاں پہ بھی ہوگا، جب نکاح کیے ہیں تو اب بیوی شوہر کے لیے امتحان ہے، شوہر بیوی کے لیے امتحان ہے، دونوں کا امتحان بھی ہو رہا وہاں پہ۔ یہ ذہن میں رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ بس ختم ایک زندگی ہے، نہیں، بلکہ زندگی کا مقصد کیا، اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے اس کو سامنے رکھے بغیر ہماری ازواجی زندگی کبھی امن و سکون میں نہیں رہ سکتی، نہیں رہ سکتی۔ بہت ضروری ہے یہ، اسی لیے یہاں پہ جو بات آ رہی ہے، شروع جو ہو رہی ہے نا، اس میں غور کیجیے آپ جو کیا بات آ رہی ہے۔ تو اس سے پہلے والی کچھ آیات ہیں، اس کا تھوڑا سا آپ کے ذہن میں رکھ لیجیے، اس سلسلے میں جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے عورت اور مرد کو جو کچھ بھی دے رکھا ہے ایک دوسرے کو، عورت کو یعنی مرد ہے، مرد کو اس کی اپنی پیدائش کے اعتبار سے اس کی جو بڑائی، اس کی فضیلت ہے، اسی طرح عورت کے معاملے میں، لہٰذا اللہ نے جس کو جو دیا ہے تم ایک دوسرے کی اس کی آرزو مت کرو، جو بھی جس کو اللہ دے اس کا شکر ادا کرو، یہ ہونا ہے، کیونکہ اللہ علیم اور حکیم ہے، جس کو جو کچھ بھی دیتا ہے اپنے علم اور حکمت کی بنا پہ دیتا ہے، اور وہ اسی کے لیے بہتر ہوتی ہو بات۔ لیکن اللہ کوئی چیز ہمیں دیا ہے، ہم سمجھ یہ کیا دیا بھائی وہ دیتے تو اچھا تھا، تو پھر یہ بات غیر علمی، کیونکہ ہمارا علم محدود ہے، ناقص علم نہیں جانتے ہم، جو ہم کو سامنے دکھ رہا وہی اچھا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم اور خبیر ہے، وہ ظاہر ہے کہ جو بھی وہ کرتا اپنے بندوں کے ساتھ اس کے اندر خیر ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے، بس اللہ جس کے متعلق جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اس کے متعلق اسی کے اندر اس کی خیر خوبی ہوتی ہے، اسی کی خیریت ہوتی ہے۔ تو یہاں جو بات فرمائی گئی ہے نا، تُس مت کرو، لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، اللہ فرماتے مردوں نے جو کمایا ہے، جو محنت کی، جو اعمال کیے نا، ان کا بدلہ ان کو ملنے والا ہے۔ اسی طرح وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَا، اسی طرح عورتیں جو اعمال کر رہی ہیں، جو محنت کر رہی ہیں، جو کام کر رہی ہیں، ان کا بدلہ ان کو ملنے ہی والا ہے کسی طریقے سے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور تم سب کو چاہیے کہ اللہ سے اپنا فضل طلب مانگیے، یہ بات فرمائی گئی۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اگلی آیات جو آ رہی ہے نا، جو تلاوت کی گئی نا، آیت نمبر 24، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ الرجال کہتے ہیں مرد، اور اس کے بعد کیا آتی ہے بات؟ اس کے بعد علی النساء، نساء کہتے ہیں عورت۔ اب یہاں اللہ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں کا نگران، محافظ، سرپرست بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ اللہ نے مردوں کو عورتوں کا محافظ، قوام، نگران، محافظ، ذمہ دار، یہ ساری باتیں اس کے اندر آ رہی ہیں اردو کے جملے میں، اور ایک ہی معنی پیدا ہوتے ہیں اس کے اندر سارے۔ لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ قوام، محافظ، حفاظت کرنے والا، نگرانی کرنے والا۔ لفظ جو آیا ہے نا، بڑا اہم لفظ ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک جو اس کا ترجمہ ہے، الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو
عورتوں کے اوپر ان کا نگران، محافظ، سرپرست، نگہبان بنایا ہے۔ لیکن کچھ ترجمے اس کے ایسے بھی کیے گئے ہیں جو بالکل آیت سے مناسبت بھی نہیں رکھتے، اور اس میں آ کے عورت مرد کا ذرا جناب علی پارا چڑھ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے، لوگوں نے یہ ترجمہ کیے کہ الرجال قوامون علی النساء کے ترجمہ کر دی کہ مرد عورت کے حاکم ہیں۔ تقریباً ترجمہ ہے، لفظ ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ اب چونکہ ان کے دماغ میں بھرا ہوا ہے نا ہم، ہے نا، ارے بھائی حاکم تو دور کی بات ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا لوگوں کو مرد کے مقابلے میں، مرد تو عورت کا نیم خدا ہے، یہ بھی کہی گئی بات ہے نا۔ پھر مجاز خدا بات کہی گئی، کبھی تو ذل الہی کہا گیا ان کو، شور کیا کیا مرض ہے دیکھو آپ، اور یہ سب نامہ رکھ لے کے عورتوں کو غلام بنا لیے۔ غلامی کا تصور پیدا ہوتا، جہاں حاکم کا لفظ آیا وہاں پہ غلامی کا تصور، جبکہ اللہ نے استعمال ہی نہیں کیا حاکم کا لفظ۔ اور اسی لیے عورت مرد اکڑتے ہیں، اپنی چلاتے ہیں، ہے نا، یہ ساری باتیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ اب جدید جو ترجمہ ہے اس کی اصلاح ہو رہی ہے، اس میں یہ ترجمہ نہیں ہو رہا۔ اب یہاں پہ انہوں نے بھی جو ترجمہ کیا ہے نا، حاکم کا نہیں کیا، انہوں نے کیا کیا ہے، یہاں پہ مرد عورتوں کے محافظ اور نگران ہے۔ الحمدللہ یہ ہے قوام، محافظ، نگران، سرپرست۔ آپ دیکھیں گے یہ عورت جب تک بیٹی تھی تو باپ کو کیا کہا گیا، سرپرست۔ تو باپ کی سرپرستی سے نکل کے اب کہاں گئی بچی، شوہر کی سرپرستی میں گئی۔ تو ظاہر ہے کہ صرف کفالت بدلی نا، اب باپ سرپرست تھا تو انہیں حاکم ہے کیا شوہر؟ ارے کیسی بات بھائی، اگر حاکم ہوتا تو باپ ہوتا پہلے، اس کا حق زیادہ ہے۔ باپ کو اللہ حاکم نہیں بولا، سرپرست بولا، لیکن انہیں خالی نکاح کر کے لے کے جا کر میں حاکم ہوں، اب حکومت چلا گھر میں لے آ کے۔ غلط تصور ہے یہ، اور اسی قسم کے سے ترجمے اٹھا کے غیر مسلم جناب علی اس مذاق بنا رہے ہیں، دیکھو عورتوں کو اسلام کیا کر دیا بولے، اس قسم کی باتیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں اس میں۔ دیکھیے کلام اللہ ان نقائص سے پاک ہے، یہ ہمارے اپنے جناب علی قرآن مجید کی کامنٹری ہے یا اس کے تفاسیر ہے یا اس کے اپنے رائے جو دے رہے ہیں نا، اس کے اندر خامیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ان تمام نقائص سے پاک ہے، کہیں بھی ایسی کوئی بات نہیں ملیں گی آپ کو اس قسم کی بات، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے کہ دونوں بھی اللہ کی پیدا کرتا ہے، اور دونوں انسان ہیں، مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے۔ مرد کے جیسے جذبات ہیں، عورت کے بھی اسی طرح جذبات ہیں، مرد کے جیسے خواہشات ہیں، عورت کے بھی خواہشات ہیں، بالکل یا طور پہ۔ یہ نہیں کہ عورت کو دبا کے رکھا جائے گا، میں بڑا ہوں، ایسا نہیں ہے، کہیں بھی یہ بات نہیں بتا دی گئی قرآن اور حدیث کے اندر، کہیں نہیں بتائی گئی یہ بات، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں کوئی ایسی بات کہی کبھی بھی کہ عورت کو ڈیگریڈ کیا گیا ہو، عورت کو نظر انداز کیا گیا ہو، نعوذ باللہ عورت کی تذلیل کی گئی ہو، کہاں پہ نہیں، ایسا ہے نہیں کہیں بھی، نہ تو قرآن میں ملیں گا آپ کو، نہ تو سنت رسول اللہ میں ملیں گی اس قسم کی باتیں۔ یہ سب اپنے اپنے بکواس ہے جو لوگ کرتے ہیں نا عورت کے متعلق، خطر نہیں ہے یہاں پہ، بلکہ دونوں کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بس اللہ نے جس کو جو دیا ہے اس کا فضل ہے، بس ختم۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ عورت بنا تو اس کو جن مرد کے مقابلے میں اس کا مقام گھٹا دیا ہے، ایسا نہیں ہے معاملہ، نہیں ہے معاملہ۔ تو یہاں جو بات کہی گئی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض بما انفقوا من اموالهم، اللہ نے مردوں کو عورتوں کا قوام، محافظ، نگران اور سرپرست بنایا ہے، اور اس وجہ سے اللہ نے مرد کو ایک درجہ فضیلت کا عورت کے اوپر دیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے بات، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یہ بات آتی ہے سورۃ البقرہ کے اندر، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ،
کہ اللہ نے عورتوں کے اوپر مردوں کو ایک درجہ دیا ہے. اب یہی سے اصل مسئلہ ہے کہ درجہ کیا ہے اور یہ عورت کے مقابلے میں مرد کی فضیلت کیا ہے. اسی کے اوپر ذرا ذہن میں ہمارے جو باتیں بیٹھی ہوئی ہیں نا اس کی اصلاح کریں گے اپن، اور اس کے بعد اس کے متعلق جو بھی غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی ہے نا کہ عورت کو ذرا نیچے دکھایا گیا مرد کے مقابلے میں، کہاں تک یہ باتیں صحیح ہے. اور یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ بما فضل اللہ، پس اللہ نے اس کو ایک برتری دی ہے، فضیلت دی ہے. اور یہ کیوں دی ہے؟ بعضهم علی بعض، بعض کو ایک دوسرے کے اوپر. کیوں؟ وہ بما انفقوا من اموالهم. یہ فضیلت کے برتری اسی لیے مرد کو کہ کیونکہ وہ مرد جو ہے اپنی محنت کی کمائی لا کے بیوی بچوں کو پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، ان کی سرپرستی کرتا ہے، ان کی نگرانی کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کے محافظ ہے نا. اپنی بیوی کے لیے، اس کی عزت، اس کے ناموس کے لیے کبھی کبھی تو اپنی جان بھی دے دیتا. اگر مقابلہ اگر ایسا ہو گیا تو بیوی کی عزت بچانے کے لیے کبھی ایسے حالات پیدا ہو گئے تو کبھی وہ مرد قربان بھی ہو جاتا ہے، وہاں پہ کٹ بھی جاتا ہے، مر بھی جاتا ہے عورتوں کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کے محافظ کی زیادت کے لیے. یہ ان کا درجہ ہے، یہ ان کا گریڈ جو دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ نہیں کہ پیدائشی طور پہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے. پیدائشی طور پہ دونوں برابر ہیں. اب جو یہاں پہ ایک درجہ فضیلت کی بات جو کہی گئی ہے وہ اس لیے کہی گئی ہے. ایک گھر کیا ہے؟ یوں گھر سمجھ لیجیے آپ، گھر ایک چھوٹی سی حکومت ہے، ایک ادارہ ہے نا. گھر کے اندر بیوی ہے، بچے ہیں، فلاں فلاں. جب کوئی ادارہ ہے اور جب کوئی چھوٹی سی حکومت ہے، تصور کر لیجیے اس کو، چھوٹی سی حکومت ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، تو ظاہر ہے کوئی ادارہ ہے، کوئی کمپنی ہے، کوئی گھر ہے، کوئی حکومت ہے، تو ہر جگہ ایک نظم کو چلانے کے لیے، نظام کو چلانے کے لیے ایک بڑا ہونا پڑتا ہے. اور وہ بڑے کو جناب یعنی نظام چلانے کے لیے جو نیچے والے وہی لوگ اختیار دیتے ہیں اس کو. بھائی آپ بڑے، آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے. دنیا کا یہ قانون ہے، جمہوریت ہے. ہم پرائم منسٹر کون؟ عوام بنا رہی. آپ بڑی ہے بھائی، تو وہ ملک چلانا ہے. اب اسی طرح معاملہ اسلامی نظام کا بھی ہے، امیر کا انتخاب ہوتا ہے تو کون؟ عوامی کرتی ہے نا. تو مطلب کیا؟ ایک نظام چلانے کے لیے کسی کو اختیار دینا پڑتا ہے، کسی کو اختیار دینا پڑتا ہے. مثال کے طور پر نماز کے اندر امامت ہے نا. اب یہ کیوں ہے؟ ایک امام کا ہونا ضروری ہے نا. بغیر امام کے جناب علی کیا جماعت کا نظم ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. ایک نظم چلانے کے لیے، ایک ڈسپلن کے لیے کسی کو کچھ نہ اختیار دینا پڑے گا، ڈسپلن نظم کو قائم رکھنے کے لیے. تو اب ہم نے کیا کیا ہے؟ اذان دی، اذان دینے کے بعد میں ہم نے اقامت کہی ہے، اقامت کر کے ہم امام کو آگے بڑھا رہے ہیں. اب ہم کیا کریں گے؟ سب پیچھے، امام جیسا کرا ویسے کریں گے. تو مطلب کیا ہو کہ امام بذات خود کوئی بڑا نہیں ہے، ہم نے اس کو آگے بڑھایا ہے. اختیار جائے کہ آپ آگے بڑھیے، آپ جیسا کریں گے ہم ویسا کریں گے. یہ ہے مسئلہ اصل میں سمجھنے کا. یہاں پہ جو سمجھ لیا ہے کہ انہیں شوہر بن گیا تو تڑومخا بن گیا انہیں، ہے نا، اس کو بہت کچھ پاور مل گیا. ہاں، بار بار بولتا ہے. اس کی ذہنیت خراب ہے مرد کی عورت کے مقابلے میں معاملے کے اندر. اس کے ذہن میں پہلے سے خنث بیٹھا ہوا ہے گھر کے اندر کہ وہ بیوی ہے، میں شوہر ہوں، مجھے اختیار ہے، میں اعلیٰ ہوں، وہ ادنا ہے. یہ خنث جب پیدا ہو گیا ہے نا تو آدمی اسی ذہنیت کے ساتھ عورت بیوی سے گفتگو کرتا ہے نا. اچھا آپ یہ لفظ سنے ہوں گے کتنے مرتبے؟ کیا لفظ ہو؟ وہ لفظ یہ ہے کہ بیوی نافرمان ہے. سنے نہیں؟ سنے نا. کبھی آپ نے یہ سنا شوہر نافرمان ہے؟ بیوی نافرمان، شوہر نافرمانی ہے؟ نہیں کوئی بولا آج تک؟ نہیں. انہیں بدماشیاں کر رہا، مکاریاں کر رہا، ستارہ بہت بدماشیاں کر رہا، مگر پھر بھی انہیں نہیں ہے نافرمان، انہیں ہے نافرمان. کیسی بات بھائی ہے؟ مرد ہونے کے سلسلے میں یہ ساری چیزیں بنا لی گئی ہے. ذہنیت اس کی جو مینٹلٹی ہے، انہیں اپنے آپ کو سپر میں تصور کر رہا عورت کے مقابلے میں. اسلام یہ تصور دیا ہی نہیں، قطعی نہیں دیا. شوہر کا جو مرتبہ مقام ہے محض گھر کی نظام کو چلانے کے لیے، نظم کو چلانے کے لیے، گھر کے ڈسپلن کو چلانے کے لیے ایک اختیار اللہ نے دیا ہے.
اور اختیار جناب اللہ تعالیٰ عورت کو بھی دے سکتا تھا، لیکن دونوں کی پیدائش کے اعتبار سے اس کے لیے کون زیادہ موضوع ہے، عورت ہے یا مرد ہے؟ مرد ہے، لہذا مرد کو دیا گیا، کیونکہ مرد کو صلاحیتیں دی گئی ہیں نگرانی کرنے کی، اس کی حفاظت کرنے کی، اس کو جناب ایک تندرست جسم دیا گیا ہے مرد کے مقابلے میں، ہے نا، اس کے اندر وہ ساری چیزیں دی گئی ہیں مقابلے کی، جو عورت کے اندر وہ چیزیں نہیں رکھی اللہ نے، ہے نا، اسی لیے اس کی عورت اور مرد کے جناب عملی مقام کو بھی اللہ تعالیٰ تقسیم کر دیا کہ عورت کا دائرہ کار پورے کا پورا گھر کے اندر ہے اور مرد کا دائرہ کار پورے کا پورا آؤٹ ڈور ہے، سارا معاملہ ہے نا، اب گھر کے باہر جائیں گا، محنت کریں گا، فلاں فلاں بہت سارے کئی مسائل کو جھیل کے گھر میں آتا ہے انہیں، گھر میں آنے کے بعد اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ باہر سے پریشان ہو کے آ رہا انہیں، تو ساری باتیں اسی لیے بات کہی جا رہی ہے کہ جہاں بھی ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، اب آپ کبھی بھی کہیں بھی کوئی ایسا موضوع، ایسا مضمون یا کوئی تفسیری حوالے یا کوئی احادیث یا روایت اس انداز میں آ رہی ہے کہ جن کے اندر عورت کی تذلیل کی جا رہی ہے، وہ جھوٹ اور غلط باتیں ہیں، سارے ذہن میں رکھو آپ، یہ قطعی غلط ہے، حدیث کے بھی نام سے بات آ رہی ہے آپ کے سامنے، اور اس میں عورت کی تذلیل کی جا رہی ہے، عورت کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، عورت کو نیچے دکھایا جا رہا ہے مرد کے مقابلے، اگر ایسی باتیں کہیں آ رہی ہے چاہے حدیث کا نام ہی کیوں نہ ہو، تو وہ باتیں رسول اللہ کی نہیں ہو سکتی، منسوب کی گئی وہ ساری باتیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات نہیں فرمائی بلکہ دونوں کا مقام ایک ہی بتایا۔ جب اللہ فرمائے کہ انسانوں کو ہم نے پھیلا دیا تو کہاں سے ملا؟ دونوں کا ذکر ایک ساتھ کیا، مرد عورت دونوں سے اور معاملہ ہو گیا سارا، ہے نا، اور پھر اللہ نے جب پیدا کیا تو اسی لیے تو فرمایا کہ ہم نے آدم اسی کے جن سے عورت کو بنایا، کوئی الگ نہیں ہے عورت، مرد ہی کے جن سے، خلقنا منہا زوجہا، اور ہم نے پیدا کیا اسی کی جن سے عورت کو۔ اور قرآن میں جب اللہ نے جنت میں آدم علیہ السلام کو رکھا تو بار بار یہ بولنا، کیا برکہ ہے کہ تم تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، اور شیطان بہکایا، کس کو بہکایا؟ کہ بھی لوگ بولتے ہیں قرآن میں یہ عیسائیت کی اتنی کتابیں نکلی ہے نا، وہ ساری کتابیں کی یہی بات ہوتے ہیں، شیطان جو ہے وہ آدم علیہ السلام جو ہے نا بیوی کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے، ہے نا، بیوی اگر اسی لیے جناب یہ سزا کے طور پہ زمین پہ بھیجے ان کو، یہ خیر اس قسم کی باتیں ہیں، تو یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، اللہ کہتے ہیں قرآن میں شیطان نے دونوں کو ورغلایا، میاں اور بیوی دونوں کو ورغلایا، ایسا نہیں کہ غالب عورت تھی اس کے اندر، نہیں، دونوں بھی جرم کرے وہاں پہ، دونوں سے خطا ہوئی، نام بار بار آدم کا آ رہا قرآن میں لیکن ساتھ میں جوڑے کا لفظ آ رہا ہے، ہم نے کہا دونوں مل کے جنت میں رہو، لیکن شیطان نے دونوں کو دھوکہ دیا، دونوں کو ورغلایا، دونوں کو پھر پھسلا دیا وہاں پہ، تو دونوں اس کے ارتکاب ہوئی اس معاملے میں، اور پھر توبہ دونوں کی قبول کی اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر دونوں پہ زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتارے، ہے نا، اور اس کے بعد ہمارے پاس داستانیں ہیں، اللہ تعالیٰ زبان پہ آدم اور حوا کو جو زمین پہ اتارے، ایک کو جو ہے کہیں پھینکے، ایک کو سری لنکا میں، ایک کو کوسے کے کونے میں وہ جرم کرے تھے اس کی سزا کے لیے، اب دونوں روتے پھر رہے، بچھڑے ہیں نا وہ زمانہ، لیکن ایک انسان میلے زمین پہ کوئی نہیں، تو اب اس کو کون ملے گا؟ اب انہوں آدم جو ہے بیوی کی طرح شوہر کی طرح میں رو رہے، اس قسم کی باتیں ہمارے پاس بڑھ دی گئی ہے، ایسی بات ہی نہیں ہے میرے بھائی، یہ ساری باتیں سب دقیانی سی باتیں ہیں اور حقائق کے خلاف ہے، یہ باتیں قطعی خلاف ہے، اسی لیے ان باتوں کے اوپر کبھی بھی کان نہیں کرنا۔ اب لوگ قصے کہانیاں یہی سناتے رہتے ہیں، وہ رو رہے تھے، جناب علی یہاں تک ہو گئے کہ جناب علی اتنا روئے کہ بعض لوگاں تو یہ بولے کہ کوئی ایک نہر تھی، بولے وہ ان کے آنسوؤں سے جو ہے ندی بن گئی، بولے اس قسم کی باتیں ہمارے پاس، اتنا روئے بولے، پھر آخر میں کیا ہوا؟ ارے اب تک توبہ، ابھی تک مصیبت میں ہے، تو یاد آ گیا عرش کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھے تھے، ان کے وسیلے سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سب رائٹ کر دیا۔ یہ سب بیک گراؤنڈ اس کی جو من گھڑت باتیں ہیں سب، یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا؟ یہ سب بکواس ہیں، اسرائیلیات ہیں جو ہمارے اندر داخل کر دی گئی ہے، لیکن یہ ایک بنیادی بات کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے، جہاں بھی کسی بھی روایت میں کوئی ایسی بات آ جائے جو عورت کی تذلیل ہو رہی ہو، عورت کو مرد کے مقابلے میں کم دکھایا جا رہا ہو،
اور مرد کی سپیریئر کو زیادہ بات کہی جا رہی ہو، وہ بات بالکل غلط ہے، وہ بات قطعی غلط ہے۔ اور یہاں پہ رجال کا قوام کا جو لایا اس کے بھی سامنے آپ کے سامنے رکھ دیا بھائی، کہ یہاں جو بات کہی ہے نا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اور اس وجہ سے اللہ نے ایک درجہ دیا ہے، فضیلت دی ہے، کیونکہ مرد محنت کرتا ہے، اور ایسی محنت کرتا ہے، جافزانی کرتا ہے کہ دھوپ نہیں دیکھتا، بارش نہیں دیکھتا، اور کیوں کر رہا ساری محنتیں وہ؟ تاکہ اپنے بیوی بچوں کو حلال کھلا سکے، گھر میں سکون سے رکھ سکے، ہے نا؟ باہر کتنے مسائل آتے ہیں اس کے، کتنے مشکلات آتے ہیں اس کے لیے، روز ایک نئے نئے امتحان میں پڑھتا ہے انہیں، ہے نا؟ کیوں کر رہا ہے ساری چیزیں؟ اسی لیے کر رہا کہ میری گھر کی جو عزت ہے، عزت کے ساتھ ان کو رکھا جائے، ان کے لیے کر رہا، محنت بھاگ دوڑ کر رہا، مصیبتیں اٹھا رہا، یہ کر رہا وہ کر رہا، اسی لیے کر رہا ہے نا؟ وہ بعض خود مصیبت اٹھاتا، بعض خود بھوکا رہ جاتا، اپنے بیوی بچوں کے لیے ان کو پہلے سوچتا ہے، تو واقعی میں جو ہوتے ہیں نا ایک بندے، وہ لوگ یہ سوچتے ہیں، اس کے بعد بعد دوسرے بھی کچھ انداز کے لوگ ہیں، وہ بھی لوگ سمجھ میں آ رہا، سو پیٹ بھر کھا کے گھر کو خالی آ جاتے ہیں ہوٹلوں میں، سمجھ آ رہا، وہ بیچاری وہی باسی دال کھاتی، صبح میں انتظار کر کر کے رات میں دیکھتی ہے کہ شوہر آئی نہیں آئی، بچ گیا، انہوں کو دبا کے کھا کے آ رہے ہیں باہر سے، ہاں اب انتظار کریے گا، وہاں میں نے کھا لیا، آپ کھا لو، اب وہ رات کا اس کا بچا سنیچ کھانا پھر تازہ بنا کے ان کو دینا ہے۔ تو یہ حالات ہیں ہمارے بالکل گھروں کے، اللہ محفوظ رکھے اس میں، ہے نا؟ یہ ناانصافی بڑا ظلم ہے، عورت کے ساتھ ظلم ہے بہت بڑا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائی ہے نا، خطبہ نکاح میں ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، اس حدیث کا نام الفاظ قائد دو جملے اس کے، وَاتَّقُوا